السلام علیکم، آپ سب کو میرے چینل HDPN میں بہت بہت خوش آمدید۔ تو جی آج ہم ریویو کر رہے ہیں سنگ ماں، جو ابھی نیا ڈرامہ آیا ہے اس کی پہلی قسط کا۔ تو جی جیسے ڈرامہ شروع ہوتا ہے سب سے پہلے ایک گرودوارہ دکھاتا ہے، صحیح ہے، اور گرودوارے میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہوتا ہے جو بیسکلی سکھ ہوتا ہے، اور وہ اپنے خدا سے کچھ گلے شکوے کر رہا ہوتا ہے، کچھ باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا مجھے اب تک کیوں زندہ رکھا ہے، اور میں تھک چکا ہوں، میری مشکل آسان کر دے، کچھ اس طریقے سے وہ باتیں بنا رہا ہوتا ہے۔ پھر بعد میں اسے گرودوارے کی صفائی کرتے ہوئے اور لوگوں کے کام کرتے ہوئے دکھایا گیا۔ اس کے بعد دوسرا سین شروع ہوتا ہے جس میں دو ماں بیٹی ہوتی ہیں جو کھیت میں ہوتی ہیں، اور وہ کھیت میں آئے ہوئے گیدڑ مار رہی ہوتی ہیں، جو جنگلی گیدڑ ہوتے ہیں جو فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ ماں جو ہوتی ہے وہ بندوق چلا دیتی ہے کہ گیدڑ مر گیا۔ پھر ہم آگے دیکھتے ہیں تو آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ جی وہ بندوق، وہ گولی جو ہے وہ گیدڑ کو نہیں، وہ ایک انسان کو لگتی ہے، جو ایک انسان کو لگتی ہے جو بیسکلی ہانیہ عامر، جس کا نام گلمینا ہے، اس کا کزن ہوتا ہے، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات سب کو نہیں پتہ ہوتی۔ تو ہانیہ عامر اس سے کہتی ہے کہ تم یہاں پہ کیوں ہو، اور جلدی سے یہاں سے چلے آؤ، کوئی دیکھ لے گا تو ہم دونوں کو قتل کر دے گا۔ پھر اتنی دیر تو یہ ہے، پھر پیچھے سے اس کی اماں آ رہی ہوتی ہے، جب ان کی آواز قریب آتی ہے تو وہ لڑکا جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ پھر پیچھے سے اتنی دیر میں اس کی اماں آ جاتی ہیں اور وہ ہانیہ عامر کو دیکھ لیتی ہیں، تو پوچھتی ہیں کہ کون تھا۔ ہانیہ عامر کہتی ہے کہ گیدڑ کا بچہ، لیکن وہ دیکھ لیتی ہیں کہ وہاں پہ انسانی چپل کے نشان ہوتے ہیں، تو وہ اسے ڈانٹتی ہیں کہ جب چپل والے گیدڑ کھیت میں آ جائیں تو نہ فصل صحیح اگتی ہے اور نہ نسل۔ پھر اس کے بعد ہمیں ایک اور سین دکھاتے ہیں جس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ماحول بنا رہے ہوتے ہیں، چلم جلا رہے ہوتے ہیں، اور وہیں پہ پھر ایک بندہ ہوتا ہے جو شعر و شاعری کر رہا ہوتا ہے، بیسکلی وہ عاطف اسلم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد عاطف اسلم دو چار شعر بولتا ہے، پھر اس کے بعد وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنی دیر میں پیچھے سے ایک لڑکا آتا ہے پیچھے سے، جو عاطف اسلم کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے۔ وہ عاطف اسلم کو لینے آتا ہے اور کہتا ہے کہ گھر چلو، ماں انتظار کر رہی ہے، ماں بلا رہی ہے، لیکن عاطف اسلم جانے سے منع کر دیتا ہے۔ بیسکلی کچھ شاید ایسا دکھایا گیا ہے کہ عاطف اسلم گھر سے بھاگ گیا ہے، اور عاطف اسلم یہ قبرستان پہ مزار پہ بیٹھا ہوا ہے، ملنگ بن رہا ہے۔ تو اس کا بھائی اسے بلانے آتا ہے، لیکن عاطف اسلم جانے سے منع کر دیتا ہے، اور پھر وہ وہیں ایک قبر کے پاس بیٹھ کے باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میرا بھائی آیا ہے، اس کا خیال رکھو۔ پھر اس کے بعد ایک سین دکھاتا ہے کہ دو عورتیں آپس میں بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک عورت ہوتی ہے جو اپنی دہائی لے کے آئی ہوئی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے میرے بیٹے کو بچا لو، اور دوسری عورت جو ہے وہ میرا خیال ہے سرپنچ کی بیوی ہوتی ہے، اس سے دہائی کر رہی ہوتی ہے کہ میرے بیٹے کو بچا لو، کچھ کر لو۔ تو جو سرپنچ کی جو بیوی ہوتی ہے وہ منع کر دیتی ہے کہ جی میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر دکھاتے ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے، عاطف اسلم کا چھوٹا بھائی جو ہوتا ہے، اور وہ ماں کو بولتا ہے کہ جی اس نے آنے سے منع کر دیا۔ پھر یہ دونوں ماں بیٹی بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے جو لڑکا جو ہوتا ہے اس کے پاس سے ایک لڑکی کا بال نکلتا ہے، تو اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ کس کا بال ہے۔ اس پہ وہ لوگ بات کرتے ہیں، تو وہ بات جو بیٹا جو ہے وہ بات گول مول کرنے لگ جاتا ہے، لیکن پھر بعد میں جب اس کی ماں زور دے کے پوچھتی ہے کہ بتاؤ یہ کس کا بال ہے اور کس سے مل کے آ رہا ہے، تو اپنی کون سی اماں سے مل کے آ رہا ہے، تو پھر وہ بولتا ہے کہ گلمینا سے۔ گلمینا جو ہے وہ اس کی کزن ہے، اس کی خالہ زاد بیٹی ہے، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے ان دونوں بہنوں میں لڑائی جھگڑا ہوا ہے، اور عرصے زمانے سے سالوں سے دونوں بہنیں آپس میں نہیں ملی اور ان کی دشمنی ہے۔ تو اس کی اماں بولتی ہے کہ پورے گاؤں میں تجھے لڑکی بھی ملی تو گلمینا۔ اس پہ بہت غصہ ہوتی ہے، بہت غصہ کرتی ہے کہ تیری شادی کبھی بھی اس سے نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد ہمارا ڈرامہ آگے بڑھتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ لڑکے ہیں وہ آگ جلا کے اور گول گول گھوم رہے ہوتے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے گانے موسیقی چل رہی ہوتی ہے۔ پھر وہاں پہ ایک بڑے میاں آتے ہیں
اور وہاں کے لڑکوں کو بولتے ہیں کہ یہ بند کرو. وہ بیسکلی عاطف اسلم کے باپ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بند کرو اور تم گھر چلو. تو عاطف اسلم جانے سے منع کر دیتا ہے. تو وہ آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ناچ گانا رقص یا جو کچھ بھی ہے یہ تم محل کی دیواروں میں بھی کر سکتے ہو. تو پھر ایک لڑکا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ملنگی جو ہے یہ ویرانے میں ملتی ہے، محلوں کی دیواروں میں اور کمروں میں نہیں. پھر اس کے بعد وہ جو بڑے میاں ہوتے ہیں وہ ان لڑکوں کو کچھ کھری کھری باتیں سناتے ہیں اور پھر عاطف اسلم سے کہتے ہیں کہ گھر چلو. اور وہ فی الحال وہاں سے اپنے دوست کو بولتا ہے کہ پھر ملیں گے. پھر اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ دونوں ماں بیٹی ہانیہ عامر اور اس کی امی جو ہیں، ہانیہ عامر بیسیکلی گل مینا، اس کی امی جو ہیں یہ لوگ بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں. اس کی ماں اپنے بالوں میں تیل لگا رہی ہوتی ہے اور پیچھے سے ہانیہ عامر آ جاتی ہے. اس کی ماں جو ہے وہ اس سے خفا ہوتی ہے کھیت والے چکر کی وجہ سے. ہانیہ عامر اسے منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کی ماں نہیں مانتی اور کہتی ہے کہ میرا دماغ بہت خراب ہوا ہے، جب صحیح ہوگا تب میں بات کروں گی. ہانیہ عامر اس سے پچکارنے کی کوشش کرتی ہے اور منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کی ماں منع کر دیتی ہے. کہتی ہے کہ ہم دونوں اکیلے ہیں، نہ میرا میاں ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، ہم دونوں اکیلی عورتیں ہیں. اگر تم اس طرح کی حرکتیں کرو گی، کسی نے دیکھ لیا تو ہم دونوں عورتوں پہ کتنی برائی آئے گی، کتنی بدنامی ہوگی. میں سارے کام کرتی ہوں، گھر کے بھی باہر کے بھی سب، کہ ہماری کوئی بدنامی نہ ہو، کوئی تھو نہ ہو، اور تم اس طریقے سے حرکت کرو گی تو ہمارے اوپر بہت بڑا سوالات اٹھیں گے. لیکن ہانیہ عامر کہتی ہے کہ وہ میرا کزن ہے اور میں اس سے محبت کرتی ہوں، ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں. تو اس کی ماں غصے میں آ کے تیل کا پیالہ دیوار پہ دے مارتی ہے. دوبارہ تمہاری زبان سے کبھی یہ لفظ نکلے تو اس کی جگہ تمہارا سر ہوگا، اور دیوار پر تیل کی لکیروں کی جگہ اگر تمہارے خون کی لکیریں نہ بنی تو مجھے پٹھان کی نہیں کسی ایوان کی اولاد کہنا. محبت کی بچی بے شرم. پھر اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ وہی آدمی جسے گرودوارے میں دکھایا تھا وہ واپس گرودوارے میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک بوڑھے بزرگ کھڑے ہوتے ہیں سکھ، اور وہ اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی سرکاری سزا بھی 14 سال ہوتی ہے، تمہیں تو 20 سال ہو گئے، تم کیوں اپنی سزا ختم نہیں کرتے، کیوں تم ایسے اکیلے بیٹھے ہو، کیوں تم یہاں پہ ایسے رہ رہے ہو، مطلب کیوں تم اپنے آپ کو سزا دے رہے ہو. اور پھر دکھایا جاتا ہے کہ ایک لڑکی ہوتی ہے جو اس کی منگیتر ہوتی ہے. تو بزرگ کہتے ہیں کہ اتنے عرصے سے تم خود کو بھی سزا دے رہے ہو اور اسے بھی سزا دے رہے ہو، اس سے شادی کر لو اور یہ ختم کرو. لیکن وہ آدمی منع کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ وہ لڑکا، وہ آدمی اور ایک وہ عورت جو اس کی منگیتر ہوتی ہے، وہ لوگ بیٹھے ہوئے اپنی پرانی باتیں یاد کر رہے ہوتے ہیں. کہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ چپل وہ ہے جو آپ نے مجھے منگنی پہ دی تھی، یہ پازیب وہ ہے جو آپ نے مجھے منگنی پہ دی تھی، میں پورے ٹائم اس کو سنبھال کے رکھتی ہوں اور جب میں یہاں آتی ہوں تو میں یہ پہن لیتی ہوں. آپس میں پرانی باتیں دہرا رہے ہوتے ہیں، گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں. عورت کہتی ہے سب ختم کر دو اور شادی کر لو، لیکن آدمی کہتا ہے نہیں، میری زندگی یہی ہے اور میں اب نہیں آ سکتا، تم کسی سے شادی کر لو اور اپنا گھر بسا لو، بھول جاؤ مجھے، اور ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد عورت کہتی ہے تو ایسی ہے تو پھر یہ اپنی انگوٹھی اتار لو اور چھوڑ دو مجھے. وہ آدمی انگوٹھی ہاتھ سے اتارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں اترتی اور پھر وہ غصے میں چلا جاتا ہے. اور وہ عورت کہتی ہے کہ میں بھلے تم مجھ سے شادی کرو نہ کرو، لیکن میں تمہاری منگیتر رہوں گی اور یہ انگوٹھی میری انگلی میں رہے گی جب تک میں مر نہ جاتی. پھر دکھاتے ہیں کہ وہ جو سردار جو ہوتے ہیں، جو آغا جی ہوتے ہیں سردار، وہ اور اس کی بیگم وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو سردار جی جو ہے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ عورت کہتی ہے کہ وہ عورت آئی تھی اپنے بیٹے کے بارے میں بولنے. تو سردار کہتے ہیں ہاں میں یہ معاملہ دیکھ لوں گا. تو اس کی بیوی جو ہوتی ہے وہ کہتی ہے نہیں، آپ اس کے بیٹے کو چھوڑیے گا نہیں، اسے سخت سے سخت سزا دیجیے گا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجیے گا اور کتوں کو کھلا دیجیے گا کہ اس نے یہ جو حرکت کری ہے یہ آئندہ پھر کوئی نہ کرے، کبھی کسی کی ہمت نہ ہو کہ ایسی حرکت کرے.
آج سے 30 سال پہلے ایک شخص نے ایسی حرکت کری تھی اور اب 30 سال بعد یہ حرکت ہوئی ہے، تو کوشش کریے گا کہ آئندہ کبھی کوئی ایسی حرکت نہ کرے. اور وہ جو حرکت ہے اس کو آگ کرنا کہتے ہیں. پھر دکھاتے ہیں کہ دو عورتیں آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں. وہی عورت جو سرپنچ کی بیگم کے پاس دعائی لے کے آئی ہوئی تھی اور پھر کسی دوسری عورت کے پاس دعائی لے کے آئی ہوئی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیز میرے بیٹے کے حق میں گواہی دو اور اسے چھڑوا دو، وہ تو پاگل ہے، آوارہ ہے. لیکن وہ عورت بھی منع کر دیتی ہے، کہتی ہے کہ تمہارے بیٹے نے غلط حرکت کری، اس نے غلط جگہ کوشش کری، غلط عورت کو آگ کرنے کی کوشش کری، وہ تو سزا بھگتے گا. پھر اس کے بعد دکھاتے ہیں ایک آفس ہوتا ہے، وہاں پہ کبرا خان مس ہوتی ہے. وہ ایک پٹھان ڈرائیور سے پوچھتے ہیں کہ یہ حق کرنا کیا ہوتا ہے، جو ایک کوئی پشتو ورڈ ہے. نیاز بابا یہ حق کیا بلا ہے؟ بلا نہیں ہے میڈم، بدماشی ہے بدماشی. ہماری طرف ہی ہوتا ہے. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی آدمی کو کوئی لڑکی پسند آئے تو وہ اٹھا دیتا ہے بندوق اور پہنچ جاتا ہے لڑکی کے دروازے پر اور کھول دیتا ہے فائر. تاکہ پورا علاقے کو پتہ چل سکے کہ یہ لڑکی اب صرف اس کی دلہن بنے گی، اور اگر کسی اور نے اس گھر میں رشتہ باندھنے کی جرت کی تو وہ اپنی جان کا خود ذمہ وار ہوگا. ایک ہو جائے تو وہ بیچاری نہ ادھر کی رہی اور نہ ادھر کی. اس طرح پھر وہ جو میٹس ہوتی ہیں کبرا خان، وہ اس سے کہتی ہے کہ میں اس پہ سٹوری کرنا چاہتی ہوں اور میں بہت جلد آپ کے ساتھ آپ کے گاؤں چلوں گی. پھر دکھاتے ہیں کہ وہ جو عورت جو سب سے دعائیاں کرتی پھرتی ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے. اس کا بیٹا کہتا ہے ماں کچھ بات بنی، اور پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو باتیں سنانے لگ جاتی ہے، ڈانٹنے لگ جاتی ہے اور اسے مارنے لگ جاتی ہے. پھر اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ ہانیہ عامر اور اس کا جو کزن ہوتا ہے. پھر دکھاتے ہیں کہ ہانیہ عامر اپنے گھر میں کام کر رہی ہوتی ہے کھیت میں، کہ وہاں پہ اس کا جو کزن ہے وہ بھی آ جاتا ہے اور اسے تنگ کرنے لگتا ہے. تو ہانیہ عامر اسے پکڑتی ہے اور اسے بولتی ہے مار کے دکھا، اسی کلاڑی سے سر کھول دوں میں تیرا. میں کنکر اس لیے مار رہا تھا، پوچھو خالہ گھر پہ ہے یا نہیں. خالہ نہیں ہے لیکن پورا گاؤں تو ہے نا، ویسے ہم ماں بیٹی سب کی آنکھوں کا کاٹا ہے. پھر ایسا ہوتا ہے یہ اس کو باتیں سناتی ہے. پھر وہ اور بندہ کہتا ہے کہ ابھی تو خالہ بھی نہیں ہے، آؤ ہم دونوں تھوڑی دیر ٹائم گزار لیں سکون سے. تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، ایسا کوئی وہ نہیں ہو رہا، آؤ میرے ساتھ کام کرواؤ، بہت کام ہے. پھر اس کے بعد ہانیہ عامر اس کو کمرے میں لے جاتی ہے اور وہ داغ دکھاتی ہے جو تیل سے بن گئے تھے اور اسے کہتی ہے کہ یہ اماں کو جب میں نے کل رات کو بتایا تو بہت غصہ ہو گئی اور اس نے بولا کہ ایسا نہیں ہوگا، تمہاری اس سے شادی نہیں ہو سکتی، ہم ایک عرصے سے آپس میں نہیں ملے اور ہماری دشمنی ہے، اور تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گی. تو اس طرح سے یہ دونوں آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بندہ کہتا ہے جو اس کا کزن ہوتا ہے، وہ کہتا ہے شادی تو میں تمہیں سے کہوں گا، میں اپنی امی سے جا کے بات کروں گا کہ خالہ کے گھر رشتہ بھیجیں. اگر یہ لوگ بڑے مان جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں مانتے تو پھر میں تمہیں حق کروں گا. اب اسی طریقے سے یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے. مانی تو میں حق کروں گا.